السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ تو آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ جس کا دل سخت ہو یا اخلاق میں سختی ہو، اس اسم سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس اسم کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اس طرح محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آگے چل کے آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر دوسرا شخص پریشان رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اخلاق میں کافی جو ہے وہ چینجز آ گئے ہیں۔ کوئی کس طرح سے بات کرتا ہے، کوئی کس طرح سے بات کرتا ہے، کوئی کس طرح بے ڈھنگا ہو گیا ہے، کوئی تو سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی کے دل میں اپنے لیے یا اس دنیا کے لوگوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے تو اس اسم کو لازمی پڑھیے گا۔ بہترین اسم ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ کون سا اسم ہے، کب تک پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے، کس وقت تک پڑھنا ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ صبح کے نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے، یا تو ان کی نیند جو ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے۔ اس کا ایک بہترین حل ہے میرے پاس۔ جب آپ رات کو سونے لگے تو آپ اپنے دماغ میں ایسا الارم سیٹ کر لیں کہ خود کو کہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا یا اٹھوں گی۔ اور پھر ساتھ ہی میں اگر آپ کے پاس موبائل ہو یا الارم کلاک ہو تو آپ اس میں اپنے لیے صبح کی نماز کی ٹائمنگ سیٹ کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ خود نماز کے لیے اٹھنے لگیں گے۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ صبح کی نماز کے لیے آپ کی آنکھیں خود کھلیں گی۔ ساتھ ہی میں صبح اگر ہو سکے تو سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں۔ بہترین ہے سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنا، آپ کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی۔ مغرب کے وقت آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت آپ سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائے گی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ فاتحہ سے دعا بھی قبول ہوتی ہیں۔ ساتھ میں اگر ہو سکے تو اپنی زندگی میں ذکر اذکار کو بھی شامل کر لیں، جیسے کہ استغفار، استغفر اللہ۔ استغفار کی بہت سارے فضیلت ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دل سے رجوع کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ استغفار آپ دن میں 5 بار، 10 بار، 100 بار، زیادہ سے زیادہ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ استغفار سے آپ کے وہ کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ کبھی کبھی آپ ایسا کہتے ہیں کہ ارے یہ اتنا آسان کام تھا، اتنی آسانی سے ہو گیا۔ نہیں، یہ کام مشکل بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو آسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ ساتھ میں اگر ہو سکے تو خود کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یا سلام کی تسبیح پڑھیں۔ یہ بھی آپ 5 بار، 10 بار، 100 بار، زیادہ سے زیادہ 1000 بار دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین ہے یہ صحت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں جو ہے ہر کسی شخص کی پریشانیاں چلتی رہتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو کہ پاک ہوگا مشکلات سے، اور وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر تو کوئی مشکل آئی نہیں، کوئی مصیبت آئی نہیں۔ ہر کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت چلتی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمارے اوپر آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں لڑکھڑانا نہیں ہے، ہمیں اس مصیبت کے آگے اٹھ کھڑے ہو کر اس کا حل نکالنا ہے کہ چلو یہ مصیبت تو آ گئی ہے، اب اس کا حل کیا نکالیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آگے آپ ڈریں گے نہیں، آپ اس کا سامنا کریں گے۔ ہر مشکل اپنے ساتھ حل ضرور لے کے آتی ہے،
ایسے کوئی مشکل ہے ہی نہیں جس کا حل ہی نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا ہے کہ میں ہر مشکل کے ساتھ لڑ سکتا ہوں یا لڑ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے کئی سارے وظیفے ہیں جو کہ آپ مشکلات کے لیے کر سکتے ہیں۔ مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور جب آپ اس کا سامنا کریں گے، پھر اگر کوئی دوسری مشکل بھی آئے گی نا تو آپ کو پھر ڈر نہیں لگے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ڈٹ کر ہر ایک چیز کا سامنا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر لوگوں کی بد اخلاقی ہو یا کسی کا دل بہت ہی سخت ہو، کوئی اگر بات کرنے کو گوارا بھی نہیں کرتا نا، یہ بہترین حل ہے، یہ وظیفہ، یہ اللہ کا ایک اسم ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا خوبصورت وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، میرے چینل کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کسی شخص کو اس وظیفے کی ضرورت ہے یا اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ بالکل شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ وظیفہ یہاں پر شیئر ہو گیا ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا دل سخت ہو، غصہ زیادہ آتا ہو یا اخلاق میں سختی ہو، اس اسم کا ذکر کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مخلوق پر رحم کھاتا ہے، اور لوگوں کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کو نفرت، غصہ اور لوگوں کی طرف سے سختی ملتی ہو، تو وہ بھی اس اسم کا فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر جگہ پیار، محبت اور عزت ملے گی، لوگوں کی طرف سے اچھے اخلاق ملیں گے۔ اس اسم الہٰ کو روزانہ اول اور آخر درود 11 مرتبہ کے ساتھ 286 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو یہ اسم آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پہلے، پھر 286 مرتبہ آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا سے پہلے بھی درود شریف، دعا کے آخر میں بھی درود شریف۔ دعا سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، دعا پڑھتے وقت اپنے گھر والوں کے لیے خیر لازمی مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ پھر دعا کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا، یہ طریقہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو آگے شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم۔